نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبشرناه باسحاق، اور بشارت دی ہم نے اس کو اسحاق علیہ السلام کی، نبی من الصالحین، کہ نبی صالحین میں سے ہوں گے. یعنی ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کے بعد اب ایک اور بیٹے کی خوشخبری ملی. یعنی امتحان میں پورے اترے. اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ اس بیٹے کی جان بچائی بلکہ ایک اور بیٹا بھی دے دیا. اور اس بیٹے کی صفت کیا بتائی گئی؟ نبی من الصالحین، نبی بھی ہوگا اور صالحین میں سے ہوگا. وبارکنا علیہ وعلی اسحاق، اور برکت ڈالی ہم نے اس پر یعنی اسماعیل علیہ السلام پر اور اسحاق علیہ السلام پر. ان دونوں کی اولاد کو بہت پھیلایا، ان میں انبیاء اور رسول بھیجے. حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے، جن کے پھر 12 بیٹے تھے، جن سے بنی اسرائیل کے قبیلے بنے، اور اکثر انبیاء انہی کی اولاد میں سے آئے. پھر اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ. اب ان دونوں کی ذریت میں سے، اولاد میں سے، کوئی محسن ہے اور کوئی اپنے نفس پہ صریح ظلم کرنے والا ہے. نیک ماں باپ کی اولاد ضروری نہیں کہ نیک ہی ہو، اس لیے وہ دونوں تو بہت نیک تھے، محسن تھے، لیکن ان کی اولاد میں سے کچھ تو محسن ہوئے اور کچھ اپنے اندر وہ صفت پیدا نہ کر سکے. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ، اور البتہ تحقیق احسان کیا ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہم السلام پر بھی، یعنی انہیں نبوت اور رسالت اور دیگر انعامات سے نوازا. یہ دونوں بھی بنی اسرائیل میں سے تھے، ابراہیم علیہ السلام ہی کے خاندان میں سے تھے. وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور نجات دی ہم نے ان دونوں کو اور ان کی قوم کو کرب عظیم سے. کرب عظیم سے مراد یہاں فرعون کی غلامی اور اس کا ظلم و جبر تھا. وَنَصَرْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کی مدد کی. فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، تو وہی غالب آنے والے تھے. لیکن یہ کب ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی لمبی جد و جہد کے بعد. موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دی. وَآتَيْنَاهُمَ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ، اور ہم نے ان کو روشن کتاب دی. کس کی طرف اشارہ ہے؟ تورات کی طرف. وَهَدَيْنَاهُمَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اور ہم نے ان کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت دی یا رہنمائی دی. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے ان دونوں کا ذکر خیر بعد کی نسلوں میں باقی رکھا. سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام ہو موسیٰ اور ہارون علیہم السلام پر. انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم اسی طرح محسنین کو بدلہ دیتے ہیں. انہما من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ تمام پیغمبروں کی انہی خاص صفات کا ذکر کیا جا رہا ہے، ایمان کا، احسان کا، ان کی قربانیوں کا، ان کی دعاؤں کی قبولیت کا. وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک الیاس علیہ السلام بھی رسولوں میں سے تھے. یہ بھی ایک اسرائیلی نبی تھے، ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے. جس علاقے میں بھیجے گئے تھے اس کا نام بعلبک تھا، بعض کہتے ہیں سامرا تھا، جو فلسطین کا مغربی وسطی علاقہ ہے. اور یہاں کے لوگ بال نامی بت کے پجاری تھے. ان کا زمانہ نبوت 9ویں صدی قبل مسیح ہے، عیسیٰ علیہ السلام سے 900 سال پہلے آئے. اذ قال لقومہ الا تتقون، جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو، خدا کا خوف نہیں رکھتے. اتدعون بعلا، کیا تم بال کو پکارتے ہو؟ بال کا لغوی معنی تو آقا اور سردار کا ہوتا ہے، شوہر کے لیے بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے، لیکن یہاں ان کے سب سے بڑے نر دیوتا بال کا نام لیا جا رہا ہے.
وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ، اور تم چھوڑ دیتے ہو احسن الخالقین کو، سب سے بڑے سب سے بہترین خالق کو۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ خالق تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور بھی ہو سکتے ہیں۔ مثلاً انسان بھی مختلف چیزوں کو کاٹ کے، توڑ کے، موڑ کے، ملا کے، کمبینیشن کر کے مختلف چیزیں بناتا رہتا ہے، نت نئی ایجادات کرتا رہتا ہے، جس عمل کو آپ کریٹیوٹی کا نام بھی دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو انسان کی کریٹیوٹی یا انسان کا جو تخلیقی ذہن ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ وہ ذہن بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے، اور جن چیزوں سے وہ نئی چیزیں بناتا ہے، جن چیزوں کو جوڑ توڑ کے، وہ سب بھی اللہ کی بنائی ہوئی ہیں۔ تو اس لیے اصل خالق تو وہی ہے اور بہترین خالق تو وہی ہے۔ اسی وجہ سے تصویر بنانے کو حرام قرار دیا گیا اس صورت میں جبکہ اللہ تعالی کی مشابہت مقصود ہو، کہ کوئی شخص یہ سمجھے کہ میں وہ بنا سکتا ہوں نعوذ باللہ جو اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ اسی لیے قیامت کے دن پھر ایسے مصوروں کو شدید عذاب ہوگا۔ اسی کے بارے میں آتا ہے، حضرت ابو زرع سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ میں حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ ایک مکان میں داخل ہوا تو دیکھا کہ مکان کے اوپر ایک مصور تصویریں بنا رہا ہے۔ اس پر حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو میری تخلیق کی مانند تخلیق کی کوشش کرے، یعنی میرا مقابلہ کرے تخلیق میں۔ یہ لوگ ایک دانہ یا ایک چیونٹی تو بنا کر دکھائیں، اور اگر دیکھا جائے تو مصور صرف نقالی کرتا، اس میں روح یا جان تو نہیں ڈال سکتا۔ لہذا اللہ کی خلق کی تشبیہ جو ہے اس سے منع کیا گیا ہے، یا اس کا مقابلہ کرنے سے، یا ایسی سوچ رکھنے سے کہ کوئی انسان اتنا پرفیکٹ ہے کہ کوئی کمی نہیں اس کے کام میں، اس نے ایسا ہی کر دکھایا جیسا اوریجنل کام ہوتا ہے۔ اور اسی لیے بہت دفعہ ہم ایسے الفاظ بھی استعمال کر جاتے ہیں، اوریجنل ورک ہے، حالانکہ دیکھا جائے تو اوریجنل کام تو صرف ایک ہی ہے اور وہ اللہ کا ہے۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر اگر تکبر ہو تو وہ غیر محسوس طریقے سے نظر آتا ہے یا ظاہر ہونے لگتا ہے، اور اسی میں ایک چیز یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی اسکل یا کوئی مہارت بہت اچھی دی ہو تو انسان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اتنا اچھا کام کروں کہ بالکل اصل جیسا لگے۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ احسان کے لیول پہ کام کرنے کی تو اجازت ہے، اچھے سے اچھا کر لیں، لیکن اگر دل میں خیال بھی گزرا پرفیکشن کا تو یہاں سے شرک کی ابتدا ہو جائے گی۔ یاد رکھیے پرفیکشن اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں، اور نہ کوئی اس کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ کامل اور مکمل صرف اللہ کی ذات ہے۔ اسی لیے مصورون کو اتنا عذاب سنایا گیا کہ عموماً جب انسان بہت اچھا کوئی کام کر بیٹھتا ہے تو اس کے اندر ایک خود سری سی جاگنے لگتی کہ ہمسا ہو کوئی تو سامنے آئے، ہے نا، جسے عام طور پر محاورہ بھی بولا جاتا ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ مخلوق تو ساری ایک ہی طرح کی ہے، احسن الخالقین اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہے۔ اچھا، ایک اور چیز یہ ہے کہ فرق کیا ہے اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں اور بندوں کی تخلیق میں۔ بندوں کی تخلیق کتنی بھی خوبصورت کیوں نہ ہو، کوئی پینٹنگ ہو، کوئی سینری ہو، کوئی تصویر ہو، کچھ بھی، انسان کچھ بھی بنانے کے لیے مادے کا محتاج ہوتا، میٹر کا، اس کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا، جبکہ اللہ تعالیٰ کو کچھ بنانے کے لیے کسی مادے کی ضرورت نہیں، وہ آؤٹ آف نتھنگ کچھ بھی بنا سکتا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اور بندے جو کچھ بناتے ہیں وہ اللہ ہی کے دیے ہوئے ذہن سے، اللہ ہی کی دی ہوئی یا بنائی ہوئی مخلوق سے چیزیں گھڑتے رہتے ہیں۔ جیسے وہ ایک جاپانی کہاوت ہے نا کہ اس زمین پر کوئی بھی چیز نئی نہیں، نیا کیا ہے اس کو پیش کرنے کا انداز، باقی تو اصل میں اللہ ہی کی بنائی ہوئی ہیں سب چیزیں۔ اس لیے میں سوچتی ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنی ہو تو تخلیق کے عمل کو بہت گہرائی سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ربکم و رب آبائکم الاولین، اللہ ہی تمہارا رب ہے اور رب ہے تمہارے پہلے باپ دادا کا۔ فکذبوہ، تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، بات ہی نہ مانی۔ فإنہم لمحضرون، پس بے شک وہ البتہ حاضر کیے جانے والے ہیں، یعنی سزا کے لیے پیش کیے جانے والے ہیں، حساب کے لیے سامنے لائے جانے والے ہیں، اکٹھے کیے جانے والے ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ الیاس علیہ السلام پر بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے تھے،
زیادہ نے آپ کی مخالفت کی تھی، آپ کے قتل کے درپے ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بلند مقام پہ اٹھا لیا. لیکن اب یہودیوں میں وہ بہت بڑے نبی تسلیم کیے جاتے ہیں، حالانکہ یہودیوں نے ہی ان کی مخالفت کی تھی چند ایک کے سوا. فَكَذَّبُوهُ، تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا. فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، پس بے شک وہ البتہ حاضر کیے جانے والے. إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، مگر اللہ کے بندے چنے ہوئے، یعنی وہ عذاب کے لیے حاضر نہ کیے جائیں گے. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے اس کا ذکر خیر بعد والوں میں چھوڑ دیا. سلام علی الیاسین، سلام ہو الیاسین پر. کہتے ہیں کہ اصل میں تو یہ الیاس ہی ہے، لیکن جیسے طور سینا سے سینین ہے، اسی طرح الیاس سے الیاسین ہے، اور بعض کہتے ہیں یہ اس کی جمع ہے. بہرحال مراد اس سے الیاس علیہ السلام ہی ہیں. اور اگر الیاسین ہو تو اس سے پھر یہ بھی مطلب لیا جا سکتا ہے کہ جو ان پر ایمان لائے وہ بھی ساتھ شامل ہیں سلامتی اور رحمت میں. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بے شک ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں محسنین کو. اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا. اب آپ دیکھیں کہ بہت سارے انبیاء اور رسولوں کا ذکر کر کے ان کے لیے اکثر یہی الفاظ استعمال کیے گئے ہیں کہ وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا. ایسا کیوں کیا گیا؟ اس کا کیا مقصد؟ اس کا نمبر ایک تو مقصد یہ ہے کہ پیغمبروں کا اخلاق ظاہر کیا جائے کہ وہ ایمان کے ساتھ کس اخلاق کے حامل تھے، کیونکہ ساتھ ہی محسن کا لفظ ہے اور ساتھ ہی پھر ایمان کا لفظ ہے. مومن تھے اور پیچھے محسنین میں سے تھے. پھر یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے اپنے پیغمبروں پر بسا اوقات بہت الزام تراشی بھی کی اور بہت سے من گھڑت قصے کہانیاں ان سے منسوب کر دیے. تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کی شان بلند کی، فرمایا نہیں وہ مومن بندوں میں سے تھے، ان کے ہاں یہ عیب نہیں تھے جو تم ان میں بتاتے ہو. پھر اسی طرح ان لوگوں کے خیالات کی تردید بھی مقصود ہے جو پیغمبروں کی شان میں غلو کرتے ہیں. غلو کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کسی کو اس کی شان سے زیادہ بڑھا دینا. فرمایا کہ نہ تو ان کے اندر عیب تھا اور نہ ہی وہ اللہ تعالیٰ کے مقام پہ پہنچے ہوئے تھے. پیغمبر ہی تھے، محسنین اور مومنین تھے. وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک لوط علیہ السلام بھی رسولوں میں سے تھے. اِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ، جب ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں سب کو نجات دی. إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ، مگر ایک بڑھیا جو پیچھے رہنے والوں میں سے تھی، یعنی اپنے پیغمبر شوہر کا ساتھ نہ دیا. ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ، پھر باقی سب کو تہس نہس کر دیا. وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ، اور بے شک تم گزرتے ہو ان پر صبح کرنے والے، یعنی صبح کے وقت. قریش کا طریقہ کیا تھا کہ اپنے تجارتی قافلے جب شام کی طرف لے کے جاتے تو ان بستیوں کے پاس سے گزرتے، یعنی تم اپنے تجارتی سفروں میں برابر ان بستیوں کے پاس سے گزرتے رہتے ہو. تو آخر تم کیوں نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کی مدد کس طرح کی اور رسولوں کو جھٹلانے والوں کے ساتھ کیا گزری، اور صرف صبح نہیں بلکہ وہ باللیل اور رات کو بھی. تو اس صورت میں معنی کیا ہوگا کہ تم صبح شام اس سے گزرتے ہو. وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اور بے شک تم البتہ گزرتے ہو ان پر صبح کرنے والے اور رات کو بھی. افلا تعقلون، کیا پھر تم عقل نہیں رکھتے، تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ عموماً انسان دوسروں کے اوپر گزرنے والے حادثے سے سبق نہیں لیتا جب تک کوئی معاملہ خود نہ پیش آئے. وہی تجربہ دہراتا ہے جس تجربے سے دوسرے نقصان اٹھا چکے ہوتے ہیں. فرمایا کہ ان کے حال سے سبق سیکھو، اگر ان پر یہ عذاب گزرا تو تم کیسے بچ سکتے ہو اگر تم وہی کام کر رہے ہو. وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک یونس علیہ السلام البتہ رسولوں میں سے تھے. یونس علیہ السلام عراق کے علاقے نینوا، موجودہ موصل، اس میں نبی بنا کر بھیجے گئے تھے. عراق کی زمین اپنے اندر بہت کچھ تاریخ سمیٹے ہوئے، ہزاروں سال پرانی تاریخ ہے اس کے اندر، اور یہ اس وقت آشوریوں کا پایہ تخت تھا. انہوں نے 1,00,000 بنو اسرائیلیوں کو قید کر رکھا تھا. اس وقت کے موصل میں 1,00,000 بنی اسرائیلی قید تھے آشوریوں کے پاس. لگتا ہے تاریخ دہرا رہی ہے اپنے آپ کو. اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے یونس علیہ السلام کو بھیجا، لیکن یہ لوگ آپ کی بات نہ مانے.
وہ سمجھاتے رہے. اب بنی اسرائیلی بنیادی طور پر تو بورن مسلم تھے، لیکن ان کی جو غفلت کی کیفیت تھی اس سے نکالنا چاہتے تھے یونس علیہ السلام ان کو، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے اندر جو غیر قوموں کے ساتھ رہ کر شرک اور بدعت وغیرہ عام ہو گیا تھا اس کو دور کرنا چاہتے تھے. تو انہوں نے اپنی قوم کو ڈرایا، لیکن قوم نہ مانی. اللہ کی مدد آنے میں کچھ تاخیر ہوئی تو یہ بے صبرے ہو کر قوم کو چھوڑ کے باہر آ گئے. قوم کو پیچھے چھوڑا اور خود نکل گئے اور سمندر پہ جا کے کشتی پہ سوار ہو گئے. یعنی خشکی کا علاقہ بھی پار کر کے سمندر کا سفر اختیار کیا کہ بہت دور چلا جاؤں اس قوم کو چھوڑ کے. کیونکہ بعض اوقات انسان واقعی ایسی کیفیت سے دوچار ہوتا ہے کہ جب ایک کام کئی دفعہ کسی کو بتایا جائے اور طرح طرح سے سمجھایا جائے اور کوئی سمجھ کے نہ دے تو پھر انسان الٹیمیٹلی کیا سوچتا ہے، یہ نہیں سننے والے، چھوڑو ان کو، کچھ اور کرو. لیکن چونکہ ان کے پاس ابھی اللہ کا حکم نہیں آیا تھا تو کیا ہوا، کشتی سامان اور سواروں سے لدی ہوئی تھی، کچھ آگے ہی گئی تو موجوں میں گر گئی. اب اس کا وزن کم کرنے کے لیے ایک آدمی کو سمندر میں پھینکنے کی ضرورت تھی. اب کیا ہوا، اذ ابق الی الفلک المشحون، جب وہ ایک بھری ہوئی کشتی کی طرف بھاگ نکلا. ابقا کہتے ہیں غلام کا فرار ہونا اپنے آقا سے بغیر اس کی اجازت کے، اپنی ڈیوٹی چھوڑ کر چلے جانا بغیر اطلاع کے، بغیر اجازت ڈیوٹی چھوڑ دینا. اب اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا تھا بندوں کی ہدایت کے لیے، اور بندے نہیں مانے تو اللہ تعالیٰ کا حکم آنے سے پہلے اپنی ڈیوٹی چھوڑ کے چلے گئے. اب جس کشتی میں بیٹھے وہ ڈوبنے لگی تو فساہما، کرہ ڈالا گیا، وہ کرہ اندازی میں شریک ہوئے. سہم کہتے ہیں نا حصے کو. فکان من المدحدین، تو تھے مغلوب ہونے والوں میں سے، یعنی کرہ ان کے نام نکلا. کہتے 3 دفعہ یہ کرہ اندازی اور 3 دفعہ انہی کا نام نکلا. ادحاز کہتے ہیں کسی کو ناکام بنا دینا، یعنی کرہ اندازی میں ان کو ان کے مقصد میں ناکام بنا دیا گیا، یعنی انہیں دریا میں پھینکنا پڑا. اچھا یاد رکھیے کہ کرہ اندازی ایسے کاموں میں تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر کہیں کوئی چیز کھو گئی ہو تو سب کے نام کی پرچیاں لکھ کے ڈال دی جائیں اور جس کے نام کی پرچی نکلے اس کو چور ثابت کیا جائے. یعنی کرہ اندازی کسی انسان کے چور ہونے کا فیصلہ نہیں کر سکتی. کرہ اندازی بذات خود کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن دیکھا یہ جائے گا کس کام کے لیے کرہ اندازی کی جا رہی. اسی طرح یہ کہ کسی کو جائیداد میں حصہ دیا جائے یا نہ دیا جائے، اس کے لیے کرہ اندازی نہیں ہو سکتی اگر اللہ نے اس کا حصہ مقرر کیا ہے. ہاں اگر ایک جائیداد میں 2 لوگوں کا حصہ ہے تو کس کو کون سا پورشن دیا جائے، اب اگر فیصلہ خود نہ کر پانے تو پھر کرہ اندازی ہو سکتی. یہ تو کرہ اندازی نہیں کی جا سکتی کہ جائیداد میں حصہ دیا جائے یا نہ دیا جائے، لیکن اس بات میں ہو سکتی ہے کہ کون سا حصہ کس کو دیا جائے. فالتقمہ الحوت، جو ہی سمندر میں یا دریا میں پھینکے گئے تو ایک بڑی مچھلی نے آ کے نگل لیا، لقمہ بنا لیا. التقمہ، لقمہ سے. وہو ملیم، اور وہ ملامت زدہ تھے، اپنے آپ کو خود ملامت کر رہے تھے کہ یہ میں نے کیا کیا. یعنی اپنی اس ذمہ داری کو چھوڑنے پر ندامت ہوئی اور خود پتا چل گیا کہ میرا کیا قصور ہے. فلولا انہ کان من المسبحین، پھر اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو قیامت کے دن تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتے، یعنی نہ نکلتے. یعنی ضروری نہیں کہ قیامت تک وہ مچھلی بھی باقی رہتی اور یہ ان کے پیٹ کے اندر ہی قیامت تک رہتے. مطلب یہ ہے کہ مچھلی ان کو واپس نہ اگلتی، بلکہ مچھلی ان کو ہضم کر لیتی اور وہ مچھلی کے جسم کا حصہ بن جاتے. فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ، تو ہم نے اس کو ایک چٹیل زمین پہ پھینک دیا اس حال میں کہ وہ سقیم تھے، مزمحل، کمزور اور ناتواں تھے. اب یہ مسبحین کی بات کیا ہے؟ مسبحین میں سے تھے، یعنی انہوں نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی تسبیح پڑھی. اب یوں لگتا ہے جیسے وہ دوبارہ پیدا ہو رہے ہوں، جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے آتا ہے تو یہ مچھلی کے پیٹ سے باہر آ رہے ہیں. تو اس آیت کریمہ کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی رحمت فرمائی، ان کے قصور کو معاف کر دیا اور انہیں ایک مزمحل حالت میں تھکے ہوئے سمندر کے کنارے پر ڈال دیا گیا. ایسے لگتا ہے جیسے انڈے سے چوزا باہر نکلتا ہے تو وہ کیا کر رہا ہوتا ہے، کسی نے دیکھا کبھی کہ نہیں؟ کبھی نہیں دیکھا. کیسا ہوتا ہے؟ کمزور سا، ناتواں سا، کھڑا نہیں ہو سکتا، چل پھر نہیں سکتا. ان کا بھی حال یہی تھا.
بار بار لڑکتا بھی ہے اور بال بھی گیلے سے ہوتے ہیں. تو اب آپ خود سوچیں کہ مچھلی کے اسٹمک سے باہر آ رہے ہیں, تو ظاہر ہے جب مچھلی نے نگلا ہوگا اندر پتہ نہیں سانس کیسے لیا ہوگا, آکسیجن کی کمی ہوگی, اور پھر وہاں کس طرح اللہ کو پکارا ہوگا, اور پھر مچھلی نے ظاہر ہے کہ لیا ہوگا اور نیچے اتر گئی ہوگی, معلوم نہیں کتنی گہرائی میں گئی ہوگی سمندر کے, اور کتنی دیر رہے ہوں گے. ایک بہت ہی کربناک قسم کا تصور آتا ہے. بہرحال اس مچھلی کے پیٹ سے واپس آنا ناممکنات میں سے لگتا ہے, لیکن اس کلمے کی برکت سے, اس تسبیح کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نئی زندگی دی. مچھلی نے لا کے ان کو کنارے پہ پھینکا, اور وہ بہت کمزور سے تھے. اب پاس تو کوئی بھی نہیں تھا, کون خدمت کرتا, کون مدد کرتا, کون سنبھالتا؟ اللہ نے کرم نوازی کی. وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ, کہ ہم نے اس پر ایک بیلدار درخت اگا دیا. یقطین ہر اس بیل کو کہتے ہیں جو اپنے تنے پہ کھڑی نہیں ہو سکتی, جیسے لوکی, کدو وغیرہ کی بیل. اور اسی لیے یہ بات بھی مشہور ہے کہ کدو سے سکن کا علاج بہت اچھا ہوتا ہے, کیونکہ مچھلی کے اندر جانے کی وجہ سے زخمی ہو گئے تھے, تو زخموں کے علاج کے لیے صرف اور صرف کدو کھا کے گزارا کر رہے تھے. تو سکن ڈیزیزز میں اگر اس کا استعمال زیادہ کیا جائے تو فائدہ ہو سکتا ہے انشاءاللہ. اور بھی بہت سے فائدے اس کے بتائے جاتے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے, ہشام بن عروہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عائشہ سے کدو کے بارے میں پوچھا, تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے مخاطب کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ, جب خشک گوشت پکاؤ تو اس میں کدو اضافے کے لیے ڈال لیا کرو, کیونکہ یہ غمگین دل کو مضبوط کرتا ہے. اور یہ بات کہاں سے آئی ہوگی؟ حضرت یونس علیہ السلام کے غم کی حالت میں کدو کھانے سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کدو بہت پسند تھا. آپ نے فرمایا کدو جو ہے وہ عقل کو بڑھاتا ہے اور دماغ کو طاقت دیتا ہے. حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ ایک درزی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی, میں ان کے ساتھ گیا. کن کے ساتھ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اس نے جو کی روٹی اور سوکھے گوشت کے سالن میں کدو پیش کیا. میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھالی کے اطراف سے کدو کے ٹکڑے تلاش کر کے کھا رہے تھے. اس دن کے بعد مجھے کدو سے محبت ہو گئی. وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى 100,000 أَوْ يَزِيدُونَ, اس کے بعد ہم نے اسے 100,000 یا اس سے کچھ زیادہ لوگوں کی طرف بھیجا. یعنی یونس علیہ السلام اپنی قوم کی طرف واپس گئے جہاں سے بھاگ کر آئے تھے. اب آپ دیکھیں کتنی عظمت ہے ان کی. صحت مند ہوئے اور پھر واپس اپنے مشن پہ لوٹ گئے. ہم اپنی غلطی کے اعتراف میں کسی ایسی جگہ پر واپس جانے میں جہاں سے ہم ناراض ہو کے نکل آئے ہوں, عموماً لڑکیاں غصے میں گھر چھوڑ جاتی ہیں, پھر انا کا مسئلہ بنا کے واپس نہیں جاتی, خواہ غلطی اپنی کیوں نہ ہو. لیکن اللہ کے جو حقیقی بندے ہوتے ہیں ان کے اندر تکبر کی ایسی کوئی علامت نہیں پائی جاتی. وہ واپس اپنی قوم کی طرف لوٹے. فآمنوا, وہ بھی ایمان لا چکے تھے, وہ بھی مان چکے تھے. فمتعناہم الی حین, تو ہم نے ان کو ایک وقت تک باقی رکھا, فائدہ اٹھانے کی مہلت دی. جیسے سورۃ یونس میں آتا ہے نا, فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. چنانچہ کوئی بستی ایمان نہ لائی کہ ایمان لانا اس کو نافع ہوتا سوائے قوم یونس کے. جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے رسوائی کے عذاب کو دنیاوی زندگی میں ان سے ٹال دیا اور ان کو ایک وقت تک کے لیے زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا. کہتے کہ یونس علیہ السلام جب واپس گئے تو قوم آپ کی منتظر تھی. وہ بھی نادم ہوئے کہ ہم نے ایک نبی کو ناراض کر کے بھیج دیا. اور پھر یہاں سے ان سب پر اللہ کے انعامات اور احسانات ہونے لگے. یاد رکھیے اس واقعے سے کوئی اپنے دل میں یہ خیال نہ کرے کہ حضرت یونس علیہ السلام کے اندر نعوذ باللہ کوئی ایسی چیز تھی یا ان کی شان میں کچھ کمی ہو گئی. اس سے نہیں, تمام انبیاء نبی ہونے کے اعتبار سے برابر ہیں اور کسی نبی کو دوسرے پر فضیلت نہیں دینی چاہیے. لا نفرق بین احد منہم. ایک حدیث کے الفاظ ہیں, مجھے یونس بن متہ پہ فضیلت نہ دو. ایک اور حدیث میں آتا ہے, جس نے مجھے یونس بن متہ پر فضیلت دی اس نے جھوٹ بولا. اصل میں یہ ایک اجتہادی غلطی تھی. اجتہادی غلطی کا کیا مطلب ہے کہ انہوں نے اپنی طرف سے ایزیوم کر لیا تھا کہ اب میں تو اپنا فرض پورا کر چکا ہوں, اس لیے مجھے اب مزید ٹھہرنے کی ضرورت نہیں. یہ قوم کو جو بتانا تھا بتا دیا, اب انہوں نے نہیں ماننا. لیکن جب تک اللہ کا حکم آ نہ جائے, وقت پورا نہ ہو جائے, تو وقت مقرر سے پہلے کام نہیں چھوڑنا چاہیے. اب یہاں سے سورت کا اختتام شروع ہو رہا ہے. اب وہ واقعات ختم ہو گئے, اب ایک نیا موضوع شروع ہو رہا ہے.
فاستفتہم، ان سے پوچھ لو، الربک البنات ولہم البنون، فاستفتہم، استفتاء باب استفعال سے ہے، استفتاء فتویٰ مانگنا، پس پوچھ لیجئے ان سے۔ بات یہ نا کہ انسان کے اندر قربانی کرنے کا مادہ تو ہے، لیکن وہ اس کو استعمال کیسے کرتا ہے؟ اپنی پسندیدہ چیز نہیں، اپنی ناپسندیدہ چیز، جیسے اپنی خواہشات کی تکمیل کی خاطر دوسرے انسانوں کو ذبح کر ڈالتا ہے۔ ایک ابراہیم نے اپنا بیٹا ذبح کیا تھا، ورنہ آج تک تو ہم کیا ذبح ہوتے دیکھ رہے ہیں، انسانوں کے ہاتھ دوسرے انسان، روز خبریں آتی ہیں اخباروں میں کہ دوسرے انسان ذبح ہو رہے ہیں، لیکن کتنے لوگ ہیں کہ جو اپنی محبتیں ذبح کر سکے۔ فاستفتہم، بس ان سے پوچھ لیجئے، ان سے پوچھئے، ان سے سوال کیجئے۔ پوچھئے کا مطلب کیا؟ ان سے سوال کیجئے، ان سے جواب مانگیے۔ استفتاء کا لفظی معنی ہوتا ہے جواب مانگ لیجئے، سوال کر کے جواب طلب کیجئے۔ فاستفتہم، کیا الربک البنات، کیا تیرے رب کے لیے ہوں بیٹیاں، ولہم البنون، اور ان کے لیے ہوں بیٹے، یعنی کیا ان کے دل کو یہ بات لگتی ہے کہ بیٹیاں رب کو دے دی جائیں، رب کے نام کی جائیں، اور بیٹے ان کے لیے رہ جائیں؟ کیونکہ عربوں کے ہاں بیٹوں کی بہت اہمیت تھی، بیٹوں کو وہ ایک قیمتی چیز سمجھتے، جبکہ بیٹیوں کو وہ ناپسند کرتے تھے۔ اس سے یہ مطلب نہیں کہ اسلام نے بھی ناپسند کیا ہے، یہ انہی کی ذہنیت کو سامنے رکھتے ہوئے ان کا حساب کیا جا رہا ہے، کیونکہ اللہ کو تو وہ لوگ بھی مانتے تھے نا، پھر فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے۔ فرمایا کہ ان سے پوچھو، کیا تمہارا دل اس بات پہ راضی ہے، تم کو یہ بات پسند ہے کہ تیرے رب کو تو بیٹیاں دی جائیں اور یہ اپنے لیے بیٹے رکھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تو جب بیٹا مانگا گیا تھا تو انہوں نے وہ بھی قربان کر دیا، اللہ کے نام پر حاضر ہے۔ تم ان کی اولاد ہو اے اہل مکہ، مکی سورت ہے نا، سورت صافات۔ تم نے تو اپنے باپ ابراہیم کے دین کو چھوڑ دیا، ان کے طریقوں کو چھوڑ دیا، اس نے تو توحید کی خاطر اپنا گھر بار ہر چیز چھوڑ دی تھی، ہر چیز قربان کی، اور تم دوبارہ اسی شرک میں مبتلا ہو گئے اور فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دے دیا، اور پھر انہیں خدا کے نام منسوب کر دیا، اور اپنے لیے تم بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے، اپنے لیے بیٹوں کو پسند کرتے ہو۔ یہاں ان کی ذہنیت کی بھی اصلاح کی جا رہی ہے نا۔ ام خلقنا الملائکۃ اناسا، یا پیدا کیا ہم نے فرشتوں کو عورتیں؟ ان سے پوچھو کہ انہیں کہاں سے پتا چلا کہ فرشتے عورتیں ہوتی ہیں، اناس ہیں۔ فرشتوں کے اندر عورتوں والی خصوصیات کا مشاہدہ انہوں نے کہاں سے کیا اور کب کیا؟ کیا دلیل ہے ان کے پاس؟ وہم شاہدون، اور وہ آنکھوں دیکھ رہے ہیں۔ کیا انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ واقعی فرشتے عورتیں ہیں، لڑکیاں ہیں؟ الا، خبردار، سنو، انہم، بے شک وہ، من افکہم، اپنی افتراء پردازی سے، لیقولون، البتہ سب کہہ رہے ہیں، یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں محض جھوٹ کہہ رہے ہیں، خود گھڑلی بات اور خود ہی عام کر رہے ہیں۔ ولد اللہ، کہ اللہ نے کچھ پیدا کیا، جنم دیا، یہ سب ان کی من گھڑت ہے، اس کی کچھ بھی حقیقت نہیں۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور بے شک وہ البتہ جھوٹے ہیں، غلط بیانی کر رہے ہیں۔ اصطفى البنات علی البنین، کیا اس نے چن لیا بیٹیوں کو بیٹوں پر؟ کیا تمہاری اس بات میں بھی کوئی حقیقت ہے کہ اللہ نے بیٹوں پر بیٹیوں کو منتخب کر کے اپنا خاص بندہ بنایا ہے یا بیٹیاں بنایا ہے ان کو؟ مالکم، کیا ہے تم کو؟ کیف تحکمون، کیسے فیصلے تم کرتے ہو، کیسی باتیں کرتے ہو، کیسے حکم لگا رہے ہو؟ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ کیا تم کو سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر اللہ کی اولاد ہوتی جس کو تم بھی پسند کرتے ہو تو اور بات تھی، لیکن تم نے تو اللہ تعالی کے لیے وہ چیز اختیار کی جو خود تم کو بھی پسند نہیں۔ ام لکم سلطان مبین، کیا تمہارے لیے کوئی کھلی دلیل ہے؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔